عجیب آیات میں سے آئے. ابن ربی کہتا ہے کہ میں قریب گیا اور میں نے آواز دے کر کہا اے صاحب سر، اصحاب کہف اور ان کے ساتھی جتنی اللہ کی عجیب آیتیں ہیں نا، آپ کا سر تو ان سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ یہ کٹنے کے بعد بھی بات کر رہا ہے. عزیزو، 9 مرتبہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ 9 مرتبہ امام حسین کے سر نے معجزہ دکھایا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہر ایک کی اپنی حاضری ہے، آپ بھی اپنی اپنی حاضری ڈالی ہے. ہر ایک کی اپنی حاضری ہے. ان کا مولا سے ایک تعلق ہے، ہم سب کا مولا سے تعلق ہے. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے اللہ نے مال نہ کرا دے. ابن ربی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اجرکم اللہ. تسلی 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 آرام سے. دن ایسے ہی ہے، رونے کے دن ہیں. 7 محرم ہے، ہر ایک کا اپنے مولا کے ساتھ اپنا تعلق ہے. میں نے ساری تمہیدی گفتگو چھوڑی. آج 7 محرم امام حسین اپنے بھتیجے کا لاشا لے گیا. اجرکم اللہ. عزیزانو، لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، لاشیں تو امام حسین نے بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں. ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے ہیں وہ حضرت علی اکبر کا لاشا ہے. ایک لاشا جس کا بیان کل ہوا وہ علی اصغر کا لاشا ہے. ایک لاشا جس پر امام نے بہت گریہ کیا وہ عباس علمدار کا لاشا ہے. اور ایک لاشے کا آج بیان ہے وہ ہے قاسم کا لاشا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے. آج ہمارے ہاں ہمارے اس خطے میں حضرت قاسم کا ماتم ہوتا ہے نا، تو سارے ماتمی تیار ہیں حضرت قاسم کا ماتم کرنے کے لیے. عزیزانو، عجیب داستان ہے جناب قاسم کی. جناب قاسم کی شکل امام حسین کو بڑی پیاری تھی. حتیٰ روایات میں لکھا ہے کہ چند شخصیات ہیں جن کے لیے مشہور تھا کہ یہ حسین ہے، یعنی حسن میں ان کا مقام سب سے منفرد تھا. ان میں ایک حضرت عباس، ان میں ایک حضرت قاسم. حضرت علی اکبر کا تو مقام ہی کچھ اور ہے. لہذا جب کوفے کے بازار سے کٹے ہوئے سروں کا قافلہ گزرنے لگا تو کچھ لوگ تھے جو سروں کا تماشا دیکھ رہے تھے. تو ان لوگوں میں ایک نے دوسروں کو آواز دے کر کہا ذرا ادھر آؤ، ایک اور سر دکھاتا ہوں. تو جب سب جمع ہوئے تو اس نے حضرت قاسم کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فلقۃ القمر، چاند جیسا چہرہ ہے. رونا تو اسی کا ہے جو دشمن کی نگاہ میں چاند جیسا ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جو جہاں بیٹھا ہے، جس حالت میں ہے، کرسے میں اپنا حصہ ڈالے گا. جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں ائمہ دعا دے رہے ہوتے ہیں. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں بنا دے. جب امام حسن کی شہادت ہوئی نا تو جناب قاسم 2 سال کے تھے. جناب ام فروہ سے امام حسن نے وصیتوں میں ایک تحریر لکھ کر دی اور فرمایا اے میری زوجہ، اگر کبھی کوئی مشکل گھڑی آ جائے نا تو اس خط کو کھول کے پڑھ لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. امام حسین نے کبھی موقع ہی نہیں آنے دیا کہ جناب ام فروہ یہ سوچتی کہ یہ مشکل گھڑی ہے. آگے سے آگے امام حسین اپنے بھتیجے کے لیے، اپنے بھائی کی زوجہ کے لیے جو بھی ہو سکتا تھا حسین کریم کی بارگاہ سے وہ سب موجود ہوتا تھا. لیکن جب عاشور کے دن 30ویں مرتبہ امام حسین نے لوٹایا نا، قاسم جاؤ اپنی ماں کا سہارا لو، تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو. قاسم ابھی نہیں واپس چلے گا. جب 30ویں مرتبہ امام حسین نے جناب قاسم کو میدان جانے کی اجازت نہیں دی تو آ کر بیٹھ گئے ماں کے سامنے اور کہنے لگے اماں مجھے تو اس گھڑی سے زیادہ مشکل گھڑی کو یاد نہیں آ رہی. جناب ام فروہ کو احساس ہوا کہ یہ وہی گھڑی ہے
جس گھڑی کے لیے امام حسن نے انہیں تحریر دی تھی، اجرکم اللہ، اپنے صندوق سے وہ تحریر نکال کر لائی اور فرمایا کہ اب میرے ساتھ چلو امام حسین کی خدمت میں گئیں۔ امام حسین نے قاسم کی پیشانی کا بوسہ لیا، آگے بڑھ کر بیوی نے امام حسین کو وہ خط دے دیا جو ان کے بڑے بھائی امام حسن نے لکھا تھا۔ جب امام نے اس خط کو پڑھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بوسہ دیا، سینے سے لگایا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، اے بھائی حسین، کربلا میں نہیں رہوں گا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تمہاری مدد کرنے کے لیے میں کربلا میں نہیں ہوں گا، مگر میری طرف سے قاسم کو قبول کر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت قاسم کو سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور پھر فرمایا، قاسم بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ فرمایا، احلا من العسل، چچا جان شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جیسے یہ سنا تو پھر روایت عجیب ہے، امام نے قاسم کو گلے لگایا اور گلے لگا کے اتنا روئے ہیں، مستند ترین روایتوں میں سے ہے، اتنا روئے ہیں کہ حسین قاسم کے ساتھ زمین پہ گر گئے۔ اور پھر جب غشی سے افاقہ ہوا تو جناب زینب کو آواز دے کر کہا، اے بہن زینب تیاری کرو، قاسم میدان میں جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی دولہا کو سجایا جاتا ہے نا، تو پھر سب مل کر اسے سجا رہے ہوتے ہیں۔ عباس علمدار، علی اکبر، سارے جوانوں نے مل کے جناب قاسم کو آمادہ کیا اور اپنے ہاتھ سے امام حسین سر پہ امامہ باندھ رہے تھے۔ امامہ جب سر پہ باندھ دیا تو تحت العنق جو ہوتا ہے، امامے کا ایک حصہ اسے چہرے پہ نقاب کے طور پہ لگا دیا۔ چہرے پہ حضرت قاسم کے نقاب لگا دی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ چہرے سے آپ کے کمسنی ظاہر ہوتی، چہرے سے کمسنی ظاہر ہوتی تھی، کہیں دشمن بچہ سمجھ کے حملہ نہ کر لے۔ زور بازو بتائے گا کہ کس کا پوتا ہے، زور بازو بتائے گا کہ کس کا بیٹا ہے، اور چہرے سے کمسنی ظاہر ہو رہی ہے تو چہرے پہ نقاب لگا دی، اور جب گھوڑے پر بٹھانے لگے تو پیر رکابوں تک نہیں آ رہے تھے۔ حضرت عباس نے رکابوں کو کاٹ کر چھوٹا کیا تاکہ پیروں میں رکابیں آ جائیں۔ رو رہے ہیں نا آپ، جس کا قد اتنا دراز نہیں تھا، جب امام نے لاشا اٹھایا ہے نا تو سید ابن طاووس کی روایت تو یہ ہے کہ ہر ہڈی میں کھال لگی ہوئی، حضرت قاسم کا بدن ڈھلک جاتا تھا، حضرت قاسم کا بدن ڈھلک جاتا تھا اور امام سے وہ لاشا اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب حضرت قاسم کو آمادہ کر کے میدان کی طرف روانہ کیا، گئے ہیں میدان میں، مجھے جلدی نہیں ہے، جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو پیش کریں اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ حضرت قاسم کو میدان میں روانہ کیا۔ حضرت قاسم نے بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ کیا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ارزق شامی اور اس کے 3 پہلوان بیٹوں کو فرنار کیا۔ جب ارزق شامی کا تیسرا بیٹا مار دیا نا تو وہ باہر نکلا اور یہ کہتا ہوا نکلا، یہ میری نسل کو منقطع کر رہا ہے اور اب اس جوان کو میں مار کر آؤں گا۔ مگر حضرت قاسم نے اس پہلوان کو بھی مار دیا۔ جب حضرت قاسم نے اتنے سخت مرحلوں کو طے کر لیا تو پھر چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ اجرکم اللہ، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ حضرت قاسم کے لیے زمین کربلا کی ریت پھینکتا تھا۔ ایک آواز آئی، قاسم تمہارے جوتوں کا تسمہ کھل گیا ہے۔ حضرت قاسم نے ایک مرتبہ چھپ کر دیکھا تو سر پہ گرز آ کے لگا۔ گھوڑے سے زمین پر آتے ہوئے آواز دی، چچا میری مدد کیجیے گا۔ امام حسین فوراً ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور گھوڑا تیز دوڑاتے ہوئے اس طرف بڑھے اور تلوار نکال کر ایک جملہ کہتے ہوئے آ رہے تھے، تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا، تم نے میرے بچے کو اکیلا سمجھا ہے۔ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے تو مشرق کے گھوڑے مغرب اور مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے اور ایک آواز آنے لگی، چچا میری مدد کیجیے گا۔ جب پہنچے حضرت قاسم کے بدن پر امام حسین تو لاشا پامال ہو گیا تھا۔ ایک جملہ مرثیہ ہے امام حسین کا، فرماتے ہیں قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا گرا ہے، تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے۔ لاشا کیسے اٹھایا اس کا بیان مشکل ہے،
مگر امام حسین نے لاشا اٹھا لیا اور آئے ہیں خیمہ گاہ کی طرف۔ رونے والوں، جب بھی کوئی لاشا حسین لاتے تھے نا، اس شہید سے متعلقہ بی بی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی۔ شہید کی ماں، شہید کی بہن، شہید کی بیٹی آگے بڑھ کر امام حسین کا استقبال کر کے حسین کو سلام کرتی تھی۔ لیکن جب جناب قاسم کا لاش آیا تو بی بی ام فروا نظر نہیں آئی۔ ہاں بی بی ام فروا ان بیویوں میں نہیں تھی۔ تو امام نے تعجب سے پوچھا، بہن زینب بھابی کہاں ہے؟ تو بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو قاسم کی شہادت کی خبر پر بی بی خیمے کے پشت پہ گئی تھی۔ اب ساری بیویاں جو پشت خیمہ پر گئیں تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا، حقاً حقا، یا اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا، تو نے میری قربانی قبول کر لی، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے رہا ہے۔ آئی آواز ہے بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ پہنچی وہاں پر جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، امام حسین سامنے کھڑے، بی بی نے اپنے بچے کا لاشا دیکھا تو امام حسین کو سر اٹھا کے دیکھا اور کہا، حسین، اے حسین، اے میرے مولا، بس مجھے اتنا جواب دے دیجئے، میرے بچے سے راضی ہیں آپ؟ میرے بچے نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ امام نے فرمایا، اے بھابی، آپ کے بچے نے تو ایسی قربانی دی ہے جیسی قربانی کربلا میں کسی اور کی نہیں ہے۔ تو جناب ام فرما نے ایک لمحے کا توقف فرما کے کہا، اے آقا حسین، مجھے قاسم کا کرتا دے دیجئے۔ امام حسین نے نہیں فرمایا، بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا، جو گھوڑوں کے قدموں سے چاک چاک تار تار ہو گیا؟ مگر ماں مانگ رہی تھی نا۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر کے بعد وہ کرتا دے دیا۔ جناب ام سلمہ نے وہ کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ 11 محرم کو یہ اسیروں کا قافلہ 10 محرم کو تو لٹا، 11 محرم کو اسیر بنا اور پھر کوفہ گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری میں زندان میں رہا۔ زندان سے جب رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے۔ سنیں گے کیا کیا واپس آیا؟ چادریں واپس آئی، بالیاں واپس آئیں، بیویوں کے زیورات واپس آئے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ جو رو رہا ہے ایک جملہ اور کہہ دوں، جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں واپس آئیں۔ اجر و کمل اللہ۔ اور ان سارے تبرکات میں ہر ایک بیوی کا جو حصہ تھا وہ اس بیوی کو دیا گیا، یہ آپ کی چیز آ گئی، یہ آپ کی چیز آ گئی۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، مگر سنیں گے جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی۔ شام سے کربلا آئے، کربلا سے مدینہ گئے۔ جب قافلہ مدینہ پہنچا، بس آخری جملے، جب قافلہ مدینہ پہنچا نا تو بار بار فرمانی تھی، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ بی بی ام فروا بار بار فرمانی تھی، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع پہنچی نا، ناکا روکا گیا، ناکے سے اتری، اپنی گٹھڑی جو سینے سے لگائی ہوئی تھی وہ قبر امام حسن کے برابر میں رکھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلایا اور ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لکھ۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کیا۔ ماتم حسین، یا حسین۔